اہل بیت اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے سے کیا مراد ہے؟ تو حدیث پاک میں ہے، ایک روایت تو یہ ہے کہ جو آپ کی ازواج محترات ہیں، بیویاں ہیں۔ ایک مضبوط روایت نہیں ہے کہ یہ ہے کہ نہیں، خود سرکار مولا علی، حضور فاطمۃ الزہرا، سرکار امام حسن، سرکار امام حسین، یہ اہل بیت ہیں۔ اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ متعدد صحیح طریقوں سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس حال میں تشریف لائے اپنے گھر مبارک سے کہ ان کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم تھے، ساتھ میں تشریف لائے، اور ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوا تھا۔ کتنا خوبصورت منظر ہوگا! اللہ تصور کیجئے، سرکار تشریف فرما ہے، سرکار مولا علی ہیں، اللہ حسنین کریمین، یعنی فرشتے بھی رشک سے دیکھ رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے آپ تشریف لائے، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں تشریف لائے، اس میں حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمۃ الزہرا کو قریب کیا، یعنی قریب بیٹھایا، اور اپنے سامنے بیٹھایا بالکل، اور حسنین کریمین کو ایک ایک ران پر بیٹھایا، سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے کس قدر محبت ہے سرکار امام حسین، سرکار امام حسن سے، اللہ اکبر۔ پھر اپنی چادر مبارک لپیٹی، چادر میں لپیٹ لیا، اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یوں فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یعنی یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور انہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تمام مومنوں کی ماں ہے، میرے سرکار کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں، انہوں نے چادر اٹھائی تاکہ وہ بھی ان میں داخل ہو جائیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے چادر کھینچ لی، داخل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں۔ حضور نے فرمایا، انک من ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خیر، یعنی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں یعنی بیویوں میں سے ہو اور بھلائی پر ہو، مگر یہ اہل بیت ہیں، یہ یہی رہیں گے، تم نہیں آؤ اس میں، یہ اہل بیت۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اہل بیت کون ہے؟ یہ پانچوں سرکار کے اہل بیت یہ ہیں، مولا علی، سرکار فاطمہ، حسنین کریمین۔ ان کی کچھ فضیلت آپ نے سماعت کی تھی، ایک اور فضیلت سماعت فرمائیے۔ طبرانی شریف اور حاکم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اہل بیت کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار، یعنی اگر کوئی شخص بیت اللہ شریف کے ایک گوشے اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے، دنیا کی سب سے قیمتی پاکیزہ مقدس جگہ ہے مقام ابراہیم، اللہ اکبر، کعبہ شریف و مقام ابراہیم، یہ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ مقام ابراہیم کے درمیان چلے جائے اور بیت اللہ شریف کے، اور نماز پڑھے، روزے رکھے، پھر بھی وہ اہل بیت کی دشمنی پہ اگر مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ ذرا سوچئے، اہل بیت تو سمجھ گئے کون ہے، اور اگر نہ کچھ بیان کیا جائے اتنا ہی کافی ہے۔ جو ظالم آج یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، وہ ملعون اپنا ٹھکانہ سمجھ لیں کہ کہاں ہے، بالکل پکا ہے ان کا کہاں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ بیت اللہ شریف کے ایک گوشے اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، سب وہی پڑا رہے اور مر جائے اس حال میں کہ اہل بیت سے وہ دشمنی رکھتا ہے، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اللہ کی پناہ، اہل بیت کی دشمنی سے خدا کی پناہ، کہ بیت اللہ شریف کے سائے میں مقام ابراہیم جیسی متبرک جگہ پر نمازیں پڑھنے والا اور روزہ رکھنے والا بھی اگر اہل بیت رسول اللہ سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن بنے گا، اور کوئی بھی نیک عمل اسے عذاب الہی سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرات، محرم کیا ہے اس کو سمجھیے، ایک ہنگامے کے طور پر منا رہے ہیں، کیا منا رہے ہیں؟
میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہر کچھ دین کے دنیا کے معاملے میں کیسے منایا جائے، غم کیسے منائیں، خوشی کیسے منائیں، کتنے دن منائیں، یہ سب اللہ اور رسول نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ ہمیں تو اپنے اللہ اور رسول سے مانگنا ہے کہ کس طرح سے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم منائیں۔ اپنی طبیعت سے منانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس امت کے سید الاکابرین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، سرکار کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں کہ اتنے چہیتے ہیں میرے آقا کے۔ ارشاد فرماتے ہیں صلۃ و قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من صلۃ قرابتی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی سے زیادہ محبوب ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی اور سابقین اولین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت سنت، یعنی آل رسول کی ایک دن کی محبت، سبحان اللہ، اللہ اکبر، آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ صحابی رسول کے اس قول سے معلوم ہوا کہ جو شخص پوری زندگی اہل بیت کی محبت میں گزارے گا وہ قیامت کے دن عظیم خوبیوں والا ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم بن عبداللہ، محض بن حسن مثنى بن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حمایت کی، یعنی حضرت ابراہیم بن عبداللہ، محض بن حسن، یہ مطلب ان کی اولاد میں سے ہیں، تو امام اعظم نے ان کی حمایت کی اور لوگوں کو فتویٰ دیا کہ لازمی طور پر ان کے ساتھ اور ان کے بھائی محمد کے ساتھ رہو۔ کہتے ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کی قید و بند اصل میں اسی بنا پر تھی، اگرچہ ظاہر میں یہ سبب تھا کہ انہوں نے، مطلب یہ ہوا کہ آل رسول کے احترام میں امام اعظم نے یہ حکم فرمایا کہ ان کے ساتھ رہو، تو اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کو یہ ناگوار گزرا اور بہانے بنا کر امام اعظم کو قید میں ڈال دیا ان کو۔ اب جب یہ فضیلت آپ نے سماعت کی درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آپ کی بیٹی فاطمہ، ہمارے ماں باپ ان کے قدم ناز پہ قربان ہو جائیں، اور لقب ان کا کیا ہے؟ زہرا بطول، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی لیکن سب سے پیاری اور لاڈلی ہیں۔ آپ کی پیدائش کے سال میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی تو آپ پیدا ہوئیں، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال قبل ان کی ولادت ہوئی، اور علامہ ابن جوزی نے تحریر فرمایا ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی آپ پیدا ہوئی۔ مشہور روایت کے مطابق 18 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 15.5 سال کی عمر میں سن 2 ہجری میں ان کا نکاح مولا علی سے ہوا۔ آپ کی فضیلت کیا ہے؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، وفی روایت یریبنی ما ارابها ویؤذینی ما عذابها۔ فرماتے ہیں میرے سرکار کہ فاطمہ میرے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، تو جس شخص نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ناراض کرتی ہے مجھ کو وہ چیز جو فاطمہ کو ناراض کرتی ہے۔ تو امام حسین شہید ہوئے، حضرت فاطمہ ناراض نہیں ہوئی؟ سوچئے ذرا سا، وہ ایسے چہیتے کہ کائنات میں سب سے چہیتے، اللہ کے بھی چہیتے، تو کیا فاطمہ ناراض نہیں ہوئی؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ مجھے بھی ناراض، اور اللہ فرماتا ہے جو محبوب تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ پھر بھی جو ظالم آج کہتا ہے یزید رحمۃ اللہ علیہ معاذ اللہ توبہ استغفر اللہ، اور سرکار امام حسین کو کہتا ہے کہ انہوں نے بغاوت کیا تھا، معاذ اللہ 1000 بار توبہ۔ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر آپ لوگ سنتے ہو، خدا کے واسطے اس ملعون کی گفتگو کو نہ سماعت کریں، وہ دشمن اہل بیت ہے، وہ دشمن اہل بیت، اور دشمن اہل بیت خانہ کعبہ میں عبادت کرتے کہ مر جائے پھر بھی جہنمی ہے وہ۔ اس لیے آپ لوگ اس بات کا دھیان رکھیں، اپنے دوست و احباب سے کہیں، آج کل لوگ بہت زیادہ اس کو سنتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ لہٰذا جس نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا اور جن لوگوں نے حضرت امام حسین کو کربلا کے ریگستان میں شہید کیا، ان لوگوں نے بے شک حضرت فاطمہ کو تکلیف دی اور اذیت دی،
اور حضور کو اذیت دینا اللہ کو اذیت دینا ہے، اور اللہ اور رسول کو اذیت دینے والے پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، قرآن پاک، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، یعنی بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کیا ہے اللہ نے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ جس نے تکلیف دی ہوگی اس کے ماں باپ اگر اس سے راضی ہوں اپنے بیٹے سے کہ جو تکلیف دینے والا ہے، تو وہ جنت میں جائیں گے ماں باپ اس کے، تو سردار تو یہی ہے، اور تم نے سردار سے پنگا مول لیا، انہی کی ناراضگی مول لی تم نے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یا بنیت الا ترضین انک سید النساء العالمین، یعنی اے بیٹی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا یا ابت فائنا مریم، اے ابا جان پہ حضرت مریم کا کیا مقام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں؟ تو حضور نے فرمایا تلک سیدۃ النساء عالمہا، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ۔ اللہ ہمیں اہل بیت کے غلامی میں زندہ رکھے اور اہل بیت کی غلامی میں اللہ موت عطا فرمائے۔ مگر اس بات کا ضرور دھیان رکھیے گا کہ کسی بھی عقیدت کو پروان چڑھانے سے پہلے، آگے بڑھانے سے پہلے آپ دین کی روشنی میں ضرور دیکھ لیجئے گا، اللہ اور رسول کا فرمان ضرور دیکھ لیجئے گا کہ ہم یہ عقیدت جو کر رہے ہیں یہ عقیدت قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ کیونکہ آج جو پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، معاذ اللہ، ہزار بار توبہ، پیر بیٹھا ہوا ہے شیطان اور سامنے آ کے لوگ سجدہ کر رہے ہیں، ذلیل۔ اسی طرح مزاروں پر جا کے معاذ اللہ یہ سجدے کی حالت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، اونٹ آیا اور آنے کے بعد حضور کو سجدہ کیا، حضور کو اونٹ نے سجدہ کیا، سرکار نے اس کی بات سنی، تکلیف سنی۔ جب وہ ہو گیا مسئلہ حل تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ جانور سجدہ کریں تو ہم تو اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں سجدہ کرنے کو۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں خبردار، اگر انسانوں کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ہر عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور انسان تمہارے لیے سجدہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے تعظیم کے لیے۔ تو جب رسول اللہ کو تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے تو یہ پیروں کو سجدہ تعظیمی جائز ہے؟ یہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اے لوگوں اگر ادھر ادھر مرید ہو تو دور ہو جاؤ ایسے لوگوں سے۔ غوث اعظم کا، خواجہ غنی نواز کا ڈائریکٹ دامن تھامو۔ سرکار غوث پاک خواجہ غنی نواز یہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، کہنے والے نے کہا سرکار لوگ آپ سے مرید نہیں ہے، آپ کا خرقہ نہیں پہنا، آپ کا ہاتھ نہیں تھاما، اور کہتے ہیں کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، میں خواجہ غنی نواز کا۔ بزرگوں نے سب نے اعلان فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ جو عقیدت سے مجھے اپنے آپ کو میرا مرید کرتا ہے میں اس کو اپنا مرید کرتا ہوں۔ اب کیا کی پریشانی، کیا تلاش رہے ہو؟ اس لیے خدا کے واسطے شریعت سے ہٹ کر کے کوئی انسان چلتا ہوا مل رہا ہے تو اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں، ورنہ پھر قیامت میں آپ کو جواب دینا۔ وہ تو اکیلے جائے گا، سب کو لے کے جائے گا ساتھ میں۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کے صدقے میں لوگوں کی اصلاح فرمائے، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے صلی اللہ علیہ وسلم۔